میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا رب کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا اللہ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اسٹوڈنٹس ہیں، میتھمیٹکس جانتے ہوں گے، بہت خوبصورت ملٹیپلیکیشن ہے۔ For each and every درود پاک you can get 10 mercies from Allah subhanahu wa ta'ala. When you recite 10 times you will get 100 times mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. It means ایک درود پر 10 رحمتیں، 10 پر 100، 100 پر 1000 رحمتیں۔ مگر اس حدیث کا اگلا پارٹ بہت خوبصورت ہے۔ آقا فرماتے ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، نبی پاک فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ 1000 درود پاک پڑھ کر ہم وہ برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک امتی تو یہ تمنا کرتا ہے نا کہ جب جنت میں نبی پاک جائیں تو میں پیچھے پیچھے میں بھی حاضر ہو جاؤں۔ اب یہاں آقا فرما رہے ہیں اپنے ساتھ ایسے لے جاؤں گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ نوجوانوں کا ایک بڑا آج کل ہم سب بیزی ہو گئے ہیں اور بیزی ہیں موبائل فون میں، سوشل میڈیا میں، گھنٹوں اس پر گزر جاتے ہیں بعض اوقات، لیکن وقت نہیں نکلتا ذکر و درود کے لیے۔ تو پلیز اگر آپ اپنی اسٹڈیز میں بھی بہتری چاہتے ہیں، اپنے حافظے میں بہتری چاہتے ہیں، اپنی تمام زندگی کے معاملات میں چاہتے ہیں کہ آسانیاں ہو جائیں، تو اللہ کی رحمت جس کے ساتھ ہوگی تو اس کے لیے تو آسانیاں ہو جائیں گی نا۔ تو ہر درود پر 10 رحمتیں۔ آپ چاہتے ہیں میں گھر سے یونیورسٹی آؤں، یونیورسٹی سے گھر واپس جاؤں اور رحمتوں کے سائے میں جاؤں، تو پھر درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں، روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کے بغیر تو ہماری بات ہی پوری نہیں ہوتی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہم اس طرح کی ہزاروں بلکہ لاکھوں محفلیں کرتے رہیں اور قیامت تک کرتے رہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی جو یوں سمجھی کہ اسپیشلٹیز ہیں اس کو کمپائل نہیں کیا جا سکتا۔ شاعر لکھتے ہیں نا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ تو آج انہی کی بات کرنی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے جو فرامین ہیں نا، ہم نارملی اسٹوڈنٹس لائف میں اور ویسے بھی جب ہم مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم گولڈن کوٹس پڑھتے ہیں، بڑے لوگوں کی باتیں پڑھتے ہیں، سنہری اقوال پڑھتے ہیں، فلاں نے یہ کہا تو اس کے جناب وہ کوٹس ہم کوٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں، خود بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مگر سچ بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی جو باتیں ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے جو اقوال ہیں، اللہ نے جو آپ کو جوامع الکلم بنایا، یعنی آپ کے بہت سارے معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی ہے، ہم ایک محاورہ کہتے ہیں نا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ آپ نے ایسے ایسے فرامین ارشاد فرمائے ہیں کہ صدیاں گزر گئی ہیں۔ ایک ایک حدیث پر جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے علم کے سمندر رواں ہیں، اور کیا کچھ نبی پاک نے مختصر الفاظ میں بیان فرما دیا۔ اور سبحان اللہ، وہ زبان کیسی تھی، اللہ نے اس زبان میں کمال کیسا عطا فرمایا۔ بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں،
اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک نے جو احادیث بیان فرمائی اس کو علماء کرام نے کیٹیگرائز کیا۔ آج میں ایک اسپیشل کیٹیگری کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ آج جس کیٹیگری پر ہم بات کریں گے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیثوں میں یہ بیان کیا کہ رب کریم جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ کریم کسی پر خاص نظر رحمت فرماتا ہے تو اسے کیا کیا عطا فرماتا ہے۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ رب مجھ سے بھلائی کا ارادہ فرما لے، جس سے اللہ نے بھلائی کا ارادہ کر لیا اس کے تو والے نہیں آ رہے ہو گئے نا۔ بٹ جب اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ عطا کیا فرماتا ہے، آج اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی حدیثیں ایسی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو یہ عطا کر دیتا ہے۔ اب میں نے اور آپ نے چیک کرنا ہے، چند حدیثوں کو میں بیان کروں گا کہ کیا وہ نعمت، وہ اسپیشلٹی، وہ بلیسنگ مجھے ملی ہے یا نہیں ملی۔ ابھی تک نہیں ملی تو انشاءاللہ اس کے لیے پھر ہم کوشش کریں گے۔ پہلی حدیث سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے دین کی فقاہت یعنی دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی، اٹ مینز اللہ نے اس سے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ اب فقاہت کس کو کہتے ہیں، تھوڑا سا یہ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس پر اپنا خاص فضل و کرم فرماتا ہے، اور اس کی نشانی یوں ظاہر ہوتی ہے کہ بندے کو دین کی سمجھ بوجھ والا فقیہ بنا دیا جاتا ہے۔ اب فقاہت کا مطلب سمجھ لیتے ہیں، واٹ از دا میننگ آف دیٹ۔ میننگ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی وضو کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ مسواک کرنا سنت ہے اور مسواک کو کر بھی رہا ہے، مگر جماعت کھڑی ہو رہی ہے۔ اب اگر وہ مسواک کرتا ہے تو سنت پر عمل کرے گا، مگر جماعت واجب ہے وہ چلی جائے گی۔ تو فقاہت یہ ہے کہ سنت کو چھوڑ کر واجب پر عمل کیا جائے۔ زیادہ نیکی کس میں ہے، زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بالکل اسی طرح کوئی بندہ ایسا ہے غریب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مگر وہ زکوٰۃ کا علم سیکھ رہا ہے، لیکن وہ نماز کے احکام نہیں سیکھ رہا ہے، نماز اس پر فرض ہے۔ تو اب جو چیز ضروری ہے اس کو پہلے کرنا۔ ہم بھی جب امتحان میں پیپر دیتے ہیں تو ہمارے پاس ہوتا ہے نا یار، جو امپورٹنٹ کویسچن ہے پہلے وہ حل کر لیں پھر بعد والے کویسچن حل کریں گے۔ تو دین کی فقاہت اس چیز کا نام ہے۔ اب اسی طرح میں آپ کو اس پوری بات کو ایک واقعے سے سمجھاتا ہوں، اس واقعے سے مزید لرننگ مل جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ صحابہ کو سنایا کہ پچھلی امتوں میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، کمپائل کر دیتا ہوں۔ ایک شخص تھا جس کا نام جریج تھا، بڑے نیک پارسا تھے، بڑے عبادت گزار تھے۔ انہوں نے عبادت کے لیے اپنا ایک عبادت خانہ بھی بنایا ہوا تھا اور وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اب ماجرا یہ ہوا کہ ایک بار جریج نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی والدہ نے ان کو آواز دی، ضرورت تھی ماں کو۔ انہوں نے سوچا نماز پڑھوں یا ماں کو جواب دوں، وہ نماز کو کنٹینیو کرتے رہے۔ ماں نے 3 بار بلایا، وہ نماز میں، نفل نماز میں مصروف رہے، والدہ کی طرف نہ آئے۔ اب ماں جب تنگ آ گئی تو والدہ نے غصے سے کہہ دیا کہ اے جریج، خدا تجھے جب تک موت نہ دے جب تک تم کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لو۔ اب ماں نے غصے میں یہ کہہ تو دیا، ہوا کیا کہ اب اسی ایریا میں ایک اور واقعہ ہوا کہ ایک عورت نے ایک چرواہے کے ساتھ برا کام کیا۔ اس کے یہاں جب اولاد ہوئی اب لوگوں نے پکڑ لیا اس عورت کو کہ یہ تو کیسے یہ معاملہ ہوا، تو اس نے جریج پر الزام لگا دیا۔ لوگ بڑے غصے میں جریج کے پاس آئے، اس کا عبادت خانہ توڑ دیا، بہت زیادہ بے عزتی ہوئی، لوگوں نے جمع کیا، اس کو مارنے لگے۔ تو کہتا ہے میں نے یہ کام نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، کا گواہی دو۔ تو اب ایک جو بچہ تھا اس کی گود میں عورت کی، جریج نے کہا کہ اس بچے سے پوچھو کہ اس کا والد کون ہے۔ اللہ کریم نے اس چھوٹے سے بچے کو قوت گویائی عطا فرمایا۔ میں آپ کو حدیث کا واقعہ سنا رہا ہوں، اور اس بچے نے گواہی دی کہ جریج اس گناہ میں نہیں ہے، یہ سارا کام دوسرے کا ہے۔ اب جریج کی جان تو چھوٹ گئی، مگر وہ پریشان ہوا کہ میرا لینا نہ دینا، اتنی میرا زبردست عزت تھی پورے معاشرے میں، سب میرے ساتھ کیوں ہوا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دن جو ماں کی نافرمانی کی تھی اور ماں نے جو بد دعا دی تھی، یہ اس کا شاخسانہ ہے۔ اب اس واقعے سے 2 باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ فقاہت کیا تھی کہ اگر نفل نماز پڑھ رہے، اس کی تفصیل ہے کہ بندہ اگر نفل نماز پڑھ رہا ہے اور ماں کو ضرورت ہے، بعض اوقات تو یہاں تک علماء نے لکھا کہ اگر والدین ایمرجنسی میں ہیں، کسی تکلیف میں ہیں اور وہ آپ کو بلائیں تو آپ کو سب کچھ چھوڑ کر ان کے پاس جانا ہوگا، چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔
لیکن اس کی ڈیٹیل ہے کہ کون سی نماز ہے، نفل نماز ہے، کتنی ضرورت ہے. تو فقہا کسی کو کہتے ہیں کہ پہلے کیا امپورٹنٹ ہے وہ کیا جائے. اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو فقاہت عطا فرماتا ہے. پھر ایک اور بات اس واقعے سے سیکھنے کو ملی کہ ماں باپ کا ادب کتنا ہے. میرے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، بعض اوقات ہمارے دوست ہم سے خوش ہوتے ہیں، ہمارے کولیگز ہم سے بڑے راضی ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے دن رات حاضر ہیں، مگر ماں باپ ہم سے دکھی ہوتے ہیں. میرے بچوں میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک اصول دینا چاہتا ہوں جو میں نے سیکھا ہے اس دنیا میں، کہ جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں، بے شک باقی پوری دنیا راضی ہے، اسے بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا. ماں باپ کی نافرمانی یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا آخرت میں تو ملنی ہے، دنیا میں بھی ملتی ہے. بندے کو اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کو ستایا اور یہ پرابلم مجھے کھڑی ہو گئی ہے. تو اگر آپ سٹرگل کر رہے ہیں، اپنی لائف کو آگے لے کر چل رہے ہیں، اپنی اس پوری زندگی کی جو بنیاد ہے نا، اس میں ایک یہ بات ضرور رکھیے گا کہ کبھی زندگی کے اسٹیج پر اپنے والدین کو ناراض مت کیجیے گا. اس عمر میں، جس عمر میں آپ ہیں نا، اس عمر میں والدین بعض اوقات اچھے نہیں لگتے کیونکہ وہ روک رہے ہوتے ہیں. اسی طرح بعض ٹیچر آپ کو اچھے نہیں لگتے ہوں گے، آپ کو انتظامیہ کے کچھ لوگ اچھے نہیں لگ رہے ہوں گے، ہمیں اپنی کلاس کا پریفیکٹ بھی اچھا نہیں لگتا تھا. جو روکتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا ہے، مگر جب ایک اسٹیج آتا ہے، ہم خود ٹیچر بنتے ہیں، ہم خود ناظم بنتے ہیں، ہم خود جب کسی چیز کی آرگنائزیشن کو ہیڈ کرتے ہیں، پھر سمجھ آتا ہے کہ وہ روکنا ٹھیک تھا کیونکہ اب ہمیں بھی روکنا پڑ رہا ہے. بڑی اچھی ایک تحریر میں نے پچھلے دنوں پڑھی تھی. وہ لکھتا ہے کہ جب میں 4 سال کا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین، میرے ابو تو دنیا کے سب سے بیسٹ انسان ہیں. جب 10 سال کا ہوا تو میں نے کہا بڑے ذہین بھی ہیں، بڑے کمال کے بھی ہیں. مگر جب 12-15 سال کا ہوا تو مجھے لگا کہ ابو کے خیالات کچھ پرانے سے ہیں. ابو کو اب سمجھ نہیں پڑتی معاشرہ کتنا آگے بڑھ گیا ہے. 20 سال کا ہوا تو مجھے یہ خیال آیا کہ میرے والد صاحب کے ساتھ تو رہنا بہت مشکل ہے، ان کو تو میری ہر بات ہی بری لگتی ہے، ہر چیز میں ان کو اعتراض ہے. 25 سال کا ہوا تو میں سوچنے لگا اتنے مشکل آدمی کے ساتھ امی نے کیسے گزارا کیا تھا. میری والدہ نے بھی ساری زندگی لگتا ہے دکھ میں گزاری، ان کو تو کوئی بات سمجھانا ہی مشکل ہے. اور جب اس طرح بڑھتے بڑھتے 40 سال کا ہوا تو پھر احساس ہوا کہ ابو کی باتیں ٹھیک تھیں. 45 سال کا ہوا تو لگا کہ جس طرح میرے ابو نے اصولوں کے ساتھ مجھے پالا تھا، اپنے بچوں کو بھی میں ایسے اصولوں سے ہی پالوں گا. 50 سال کا ہوا تو میں سوچنے لگا کہ والد صاحب واقعی کمال تھے، کس طرح انہوں نے اصولوں کے ساتھ ہمیں سنبھالنے کی کوشش کی. اور 55 سال 60 سال کی عمر میں جا کر پھر احساس ہوا میرے والد جیسا ذہین اور دانا کوئی اور نہیں تھا. یہ پورا سرکل کرتے کرتے 40-50 سال لگ گئے، پھر جا کر وہیں آ گئے کہ بچپن میں بھی کہتے تھے کہ والد جیسا کوئی نہیں، اور بڑھاپے میں جا کر بھی یاد آیا کہ واقعی ابو جیسا کوئی نہیں. سچ بات یہ ہے کہ واقعی ہمارے ابو جیسا کوئی نہیں. وہ بہترین ہے، وہ روکتے ہیں، ہماری بھلائی کے لیے روکتے ہیں. یہ باتیں آپ کو بھی شاید سمجھ نہ آئیں، لیکن جب آپ خود والد بنیں گے، جب آپ خود ایک اوپر اسٹیج پر پہنچیں گے تو احساس ہوگا. اور میں آپ ان بچوں کو بالخصوص یہ بتانا چاہتا ہوں، مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ آپ یہاں پڑھنے آئے ہیں، آگے آپ نے اپنے مستقبل کے لیے غور کرنا ہے، آگے آپ نے انشاءاللہ روزگار کمانا ہے. 2 باتیں یاد رکھ لیں، ایک ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہوں، دوسری اپنی نیتیں صاف رکھیں کہ صرف حلال کمانا ہے. اپنی زندگی میں اصول بنا لیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے اللہ کو ناراض کر کے روزی نہیں کمانی. رب ناراض اور دنیا راضی، کیا کرنا ہے اس کا؟ اور ماں باپ ناراض تو اللہ بھی ناراض. حدیث پاک ہے، جس سے اس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی. حدیث پاک کا خلاصہ ہے. اور جس سے اس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض. یو آر سو لکی اف یو ہیو یور پیرنٹس ود یو. یاد رکھیے، پوچھیے ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے کتنا یاد آتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے بات کرنے کو جی تو بہت چاہتا ہے، مگر پھر قبرستان جانا پڑتا ہے بات کرنے کے لیے. آج وہ آپ کے ساتھ ہیں مگر you have no time to talk with them. You have time for your friends, you have time for your social media. ماں باپ کہتے ہیں بیٹا وقت دو، تو کہتے ہیں وقت نہیں ہے، مگر دوست آدھی رات کو بلائے تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں. جریج کا یہ واقعہ جو نبی پاک نے صحابہ کو سنایا، نیک آدمی تھا، عبادت کھانا اس کا بنا ہوا تھا، پورا شہر اس کی عزت کرتا تھا. ماں کو تکلیف دی تو وہ ساری عزت پانی میں مل گئی. پلیز سب سے پہلے فوکس یہ ہونا چاہیے کہ میری پڑھائی، میرے کاروبار، میری نوکری، میری لائف اسٹائل میں میرے ماں باپ میرے ساتھ ہونے چاہیے، ان کی دعائیں میرے ساتھ ہونی چاہیے.
اور یہ میری اور آپ کی شریعت ہمیں سکھاتی ہے. جس دن آپ کا فوکس یہ بن گیا نا کہ پریورٹی ماں باپ کو دینی ہے، انشاءاللہ آپ اپنی زندگی پہ ترقی کریں گے. انہیں عزت دیں، انہیں پیار دیں، ان کی دعائیں دیں. اچھا، پھر اب فقاہت کی بات کر رہے تھے ہم کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. اب آج کل کیا ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، خواہ خواہی کی بحثوں میں لوگ الجھے ہوئے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ اگر میں ورلڈلی آپ کو نالج کے ذریعے سمجھاؤں کہ آپ کا لینا دینا کچھ نہیں ہے کہ آج ڈالر کا ریٹ کیا ہے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ جناب آج پیٹرول کا انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ کیا. ہم نے اپنی موٹر سائیکل میں پیٹرول 2 لیٹر ڈلوانا ہے لیکن ریٹ ہم نے بیرل کا معلوم کرنا ہے، کیونکہ ٹائم بہت ہے نا. آج برازیل میں کیا ہوا تو یورپ میں کیا ہوا تو فلاں ملک میں کیا ہوا. بہت ساری بیسک آپ کی پڑھائی جو وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. آپ اپنی نالج کو چھوڑ کر ان چیزوں میں لگے ہوئے جس کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو سوشل میڈیا کا ایک بڑا پرابلم ہے کہ سونامی آف ایکسٹرا نالج ہمیں نہیں چاہیے اور وہ ہمیں مل رہا ہے، خواہ خواہی مل رہا ہے. یہ ہمارے موڈ سوئنگز کر رہا ہے. جو بندہ سوشل میڈیا پہ بیٹھتا ہے، آپ کبھی غور کیجئے گا، ہمیشہ یاد کیجئے گا، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں کہ جب ہمیں کوئی خوشی کی خبر ملتی تھی نا، ہم پورا دن مسکراتے تھے. ہمارے چہرے سے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ کوئی خوشی کی خبر ملی، بھائی خیر تو آج بڑے مسکرا رہے ہیں، بس وہ بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تھا یا فلاں خوشی کی خبر تھی. وی آر انجوائڈ آل دا ڈے بیکاز آف ون گڈ نیوز. بالکل اسی طرح اگر اللہ نہ کرے کوئی خبر غم کی مل جائے تو انسان اس کو فیل کرتا تھا، ٹائم لگتا اس کو اس سے نکلنے میں، اور یہ ہماری نیچر کا حصہ ہے. مگر سوشل میڈیا نے ہمارا حال یہ کر دیا ہے کہ ہم جب سوائپ کرتے ہیں نا ریلز کو، تو ایک خبر ہے مسکرانے والی یا ایک ویڈیو ہے انجوائے کرنے والی، اگلی ویڈیو ہے غمگین کرنے والی، اس کے بعد اگلی ویڈیو ہے پریشان کرنے والی، اگلی ویڈیو کہیں اور لے جانے والی. سیکنڈوں میں ہمارا موڈ سوئنگ ہو رہا ہے. انسان اس کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پاپ کارن برین ایک اصطلاح آئی ہے کہ جس طرح پاپ کارن اچھلتا رہتا ہے پکتے وقت، اب ہمارے برین کی یہ کیفیت ہو گئی، ہمارا فوکس ڈسٹرب ہو رہا ہے. اور پڑھائی کے لیے، اسٹڈی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، کریٹیوٹی کے لیے، یو نیڈ یور فوکس. بس بیکاز آف دا ایکسیسو یوز آف سوشل میڈیا ہمارا فوکس ڈسٹرب ہے، کیونکہ ہمارا تھوڑی سیکنڈ کے بعد ہم کسی اور میدان میں ہوتے ہیں، ہم کسی اور کیفیت میں ہوتے ہیں. اتنی تیزی کے ساتھ جو ہم یہ سب کر رہے ہیں یہ ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے. ہمارے دین کو، ہماری دنیا کو، ہمارے فوکس کو. ہم آدھا گھنٹہ کتاب نہیں پڑھ سکتے کیونکہ پڑھتے ہوئے عادت ہو گئی ہے نا، ہر تھوڑی دیر بعد کچھ نیا چاہیے. اس سے اپنے آپ کو نکالیں. ہم نہ دین سیکھ پا رہے ہیں نہ دنیا کو پراپر ٹائم دے رہے. چونکہ میرا ٹاپک دین ہے، جو میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے. اب دین میں بھی معاملہ کیا ہے، عجیب و غریب بحثیں چل رہی ہیں. دس از ایکچوئل اوور پرابلم. ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں فلاں نے کیا کیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں کا یہ پرابلم ہے. جو بیسک نالج ریکوائرڈ ہے بینگ اے مسلم. فرض علوم کیا ہیں؟ یعنی ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو بہت ساری نالج ہوگی مگر قرآن پڑھنا نہیں آتا. حالانکہ یہ ہمارے لیے بیسک ہے نا. ہم مسلمان ہیں، کم از کم قرآن تو ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، نماز تو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. اس کے لیے ٹائم نہیں اور بحثیں کروا لے گھنٹوں. نہیں میرے پیارے، فلاں صحابی نے یہ کہا تھا، فلاں بزرگ کے بارے میں یہ تھا. ہم کنفیوژنز والی باتوں پہ کیوں پڑ جاتے ہیں جو بیسک سے اس کو چھوڑ کے بیٹھے. تو فقاہت یہ ہے کہ واٹ ایور ریکوائرڈ وی گو فار دیٹ ڈائریکٹلی. اللہ کرے کہ میری بات سمجھ آ جائے کہ جو بیسک ہے، نماز، روزہ، حج، جس پر حج فرض ہے اس کو حج سیکھنا ہوگا، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کو زکوٰۃ سیکھنا ہوگا. نماز تو ہم سب پہ فرض ہے، روزے کے علم ہم سب کو ہونا چاہیے. ابھی رمضان آنے والا ہے، بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹا. بھائی بیسک نالج حاصل کر لینا. تو بہرحال اللہ کریم جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو فقاہت عطا فرماتا ہے. ایک اور حدیث نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ، یعنی اللہ کریم، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے نا عجیب بات. یہ بات ذرا غور سے سمجھیے گا. بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کو آج میرے سوال کا جواب مل جائے گا کہ یار میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا تو اتنا پرابلم میں نہیں تھا، میں دین کے قریب نہیں تھا تو مجھ پر اتنی ڈیفیکلٹی نہیں تھی. جیسے جیسے دین کے قریب آ رہا ہوں مجھ پر آزمائشیں آ رہی ہیں، پرابلم آ رہی ہے، شیطان بہکاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، میں اللہ کے قریب جا رہا ہوں اور مجھ پر ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں. ہاں یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اللہ، میں نے بخاری شریف کی حدیث کیا سنائی کہ اللہ کریم جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے
اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کتنی نرالی بات ہے، کسی کو مال مل رہا ہے، مال و دولت کی کثرت ہو رہی ہے، جدھر جاتے ہیں کامیابی مل رہی ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے، اس سے اللہ پاک راضی ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دو باتیں یاد کر لیں، ہر بار سب کچھ مل جانا اللہ کا فضل نہیں ہوتا، اور ہر بار آزمائش میں آ جانا یہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوتی۔ اللہ کبھی دے کر بھی آزماتا ہے، کبھی روک کر بھی آزماتا ہے۔ ہاں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول یاد کر لیجئے، وہ فرماتے ہیں اگر تمہیں گناہوں کے باوجود نعمتیں مل رہی ہیں تو ڈر جاؤ، یہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار نماز بھی نہیں پڑھ رہا پھر بھی عزت مل رہی ہے، مال مل رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، حرام کما رہا ہے، پھر بھی جناب گاڑیاں بڑھ رہی ہیں۔ نہیں، ہمارا ایکچوئل پرابلم یہ ہے کہ ہم نے برکت کو کوانٹٹی میں تلاش کر لیا ہے۔ آج ایک فارمولا سمجھ لیجئے، برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے، برکت کوالٹی میں ہے۔ کسی کے پاس بہت کچھ ہے اور اس سے رب ناراض ہے، وہ سکون میں نہیں ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اس کے بچے نافرمان ہیں، اس کی روزی حرام ہے، یہ برکت نہیں۔ برکت یہ ہے کہ تھوڑا بھی ہے اور حلال ہے اور سکون ہے، لائف انجوائے کر رہا ہے، برکت یہ ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے، اگر زندگی میں آزمائش آ رہی ہے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ آزمائشیں کن لوگوں پر آتی ہیں؟ حدیث کا خلاصہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں انبیاء پر۔ انبیاء تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہے نا، فرمایا حضور اس کے بعد فرمایا جو جتنا دین میں اللہ کے قریب ہوگا، اللہ سے جتنا نزدیک ہوگا، دین میں جتنا مضبوط ہوگا، اس پر اتنی آزمائشیں آئیں گی۔ یہ کیٹیگری ہے۔ اب سوال کیا گیا حضور اس کی وجہ، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی رضا یہ ہے کہ میرے بندے سے اگر دنیا میں کچھ خطائیں ہو گئی ہیں، میں اس پر آزمائش بھیجوں، وہ صبر کرے، اس کے دنیا میں ہی گناہ معاف ہو جائیں، میرے پاس آئیں تو میں اسے بلا حساب جنت میں داخل کر دوں۔ تو جب بھی مجھ پر اور آپ پر آزمائش، چاہے وہ کاروبار کی آئے، جاب کی آئے، اسٹڈی میں آئے، صحت میں آئے، یہ جان لو کہ مجھے آزمایا جا رہا ہے، یہ میرا ٹیسٹ ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دینا ہے، اللہ کے قرب کا سرٹیفکیٹ ملنے والا ہے، اس لیے پرابلم آئی ہے، آپ کی جاب میں پرابلم آئی ہے، آپ کے کاروبار میں آئی ہے، آپ کی صحت میں آئی ہے۔ Be ready whenever you see any calamity and problem in front of you. Be ready that now my examination is a start and I have to inshallah complete that with sabr, with patience. اور اس میں جب آپ کامیاب ہوتے ہو تو پھر آگے کیا ملتا ہے؟ پھر اللہ کی رضا کا تحفہ ملتا ہے، وہاں سے غیب سے مدد کے دروازے کھلتے ہیں۔ مگر ہم پہلے ہی پیپر میں فیل ہو جاتے ہیں، ہم پہلے سٹیپ پہ ہی ہار جاتے ہیں۔ نہیں، کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ صبر کر کے، روایتوں میں آتا ہے بندہ اللہ کی رضا پر صبر کرتا ہے جب، تو وہ روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والوں سے زیادہ درجہ پا لیتا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث پاک بڑی پیاری ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی بندے کا کوئی سٹیٹس، کوئی مقام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم میں سے کسی کا مقام اونچا ہے، لکھا ہے اللہ کی بارگاہ میں، مگر وہ عمل سے نہیں پہنچ پا رہا، وہ عبادت سے نہیں پہنچ پا رہا۔ سبحان اللہ، اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرے تو میں اسے وہ مقام عطا فرماتا ہوں۔ اب سچ بتائیں، یہ تو ایلیویٹ کرنے آئی تھی پرابلم، یہ پرابلم تو مجھے اللہ کے قریب کرنے آئی تھی، مگر ہماری بے صبری، ہمارا امپیشنس، ہمارا واویلا، ہمیں وہ صبر کا ثواب بھی چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث یاد رکھیے گا کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات آزمائش اللہ سے قریب بھی کر دیتی ہے۔ اب مجھے بتائیں، کبھی کبھی اوپر پرابلم جب آتی ہے، بیمار بندہ ہوتا ہے تو کس کو یاد کرتا ہے؟ اللہ کو یاد کرتا ہے نا۔ گھر میں کوئی پرابلم آ جائے کس کو یاد؟ اللہ نہ کرے ملک میں کوئی آفت آ جائے، کبھی کبھی ارتھ کوئک کے جھٹکے آتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ہم فوراً خبر پڑتے ہیں، لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے گھر سے باہر نکل آئے، پڑھ لیا نا سب نے کلمہ، آزمائش سے کیا ہوا؟ ہم اللہ کے قریب ہوئے۔ تو آزمائش بعض اوقات بڑی کمال کی ہوتی ہے ہمارے لیے، جو بالکل کسی آزمائش میں ہی نہیں ہے، کیا پتا اسے ڈیل دی جا رہی ہے، اس کو رب اپنے سے دور فرمانا چاہ رہا ہے۔ ایک ایتھیسٹ کا واقعہ سنیے، ایک شخص تھا، وہ اللہ کو نہیں مانتا، کسی گاڈ کو نہیں مانتا تھا، وہ کہتا دنیا ویسے ہی بن گئی ہے۔ آج کل یہ بھی اللہ معاف کرے، تعلیمی اداروں میں بھی سنتے اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ پتھر کی طرح مضبوط ہونا چاہیے، اس کو شیک کرنے کچھ لوگ آتے ہیں،
ہمارے ایمان کو ہم اتنے بڑے، اللہ نے ہم پر اتنی بڑی مہربانی کی ہے کہ ہمیں بن مانگے اللہ نے مسلمان بنا دیا ہے، تو اپنے ایمان کی فکر بھی تو کرے نا، اس کو اسٹرانگ بھی تو کرے۔ ایک ملحد تھا، ایتھیسٹ تھا، وہ کہتا کوئی دنیا میں اللہ ہی نہیں ہے، کوئی گاڈ نہیں ہے، دنیا ویسے ہی کریٹ ہو گئی ہے۔ اب کیا ہوا کہ اس کی بیٹی بیمار ہو گئی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب اس کو، ہم نے ساری دوائیں استعمال کر لی، سارے ٹوٹکے استعمال کر لیے، اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ میری بیٹی تو اب جانے والی ہے، اب وہ تو کسی خدا کو مانتا ہی نہیں تھا، میں کس سے دعا کروں؟ اب دنیاوی اسباب تو ختم ہو گئے، اب میں کس کے دربار میں جا کر کہوں کہ دعا کروں کہ میری بیٹی آ جائے؟ اب جان پر بڑی تنہا بیٹھا تھا، تو دل میں خیال آیا کہ چلو دعا کرتا ہوں۔ کہتا ہے یا اللہ اگر تیرا کوئی وجود ہے تو مجھے تیری مدد درکار ہے، میں بے بس ہو گیا ہوں، میں نے دنیا کے سارے معاملات کر لیے، بیٹی کو شفا نہیں مل رہی، میری بیٹی کو بچا لے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ میں، یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو اللہ ہے، مگر کس کا اللہ درست ہے؟ مسلمانوں کا یا بہت سارے مذہب ہیں ان کے سب کے کوئی نہ کوئی گاڈ ہے، تو میں کیسے مانوں کہ کس مذہب کا جو خدا ہے وہ ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوا، اسی کشمکش میں تھا تو کسی نے قرآن پاک کا تحفہ دیا۔ جب اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی، جو جو قرآن پڑھتا گیا دل کی سیاہی دور ہوئی اور اس نے ایمان قبول کر لیا۔ مگر ایمان کیوں ملا؟ کہ آزمائش آئی۔ آزمائش آئی تو دل کو چوٹ لگی نا، تو یہ نہ سمجھا کرے کہ مجھ پر آزمائش کیوں آ رہی ہے۔ ہمارے بزرگان دین تو آزمائش کو ویلکم کیا کرتے تھے کہ چلو اللہ کی طرف سے توجہ ہوئی ہے، ہم پر نگاہ رحمت ہوئی ہے، جبھی تو آزمائش بھیجی گئی ہے۔ اور ہماری آزمائش آتی ہے اور ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، کیا پیارا شعر ہے نا نعت کا کہ زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ایک اور خوبصورت حدیث، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کی طرف تحفہ بھیجتا ہے، گفٹ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سا گفٹ ہوتا ہے؟ فرمایا ما تلک الہدیہ، یہ تحفہ کیسا ہے؟ فرمایا اللہ پاک اس کے ہاں مہمان بھیجتا ہے جو اپنا رزق ساتھ لاتا ہے، مگر جب جاتا ہے تو گھر والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ گھر میں مہمان آنا، یہ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، مگر یہ آج کی جو میٹرسٹک لائف بڑھتی جا رہی ہے، اب لوگ مہمانوں کو بھی بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔ پہلے تو مہمان کا انتظار رہتا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے نا، آپ کا یہ معمول تھا، اب روز آنا دسترخوان بچھا کر پہلے مہمان ڈھونڈنے جاتے تھے، کبھی بھی دسترخوان پر کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے۔ تو مہمان یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، مہمان رزق اپنا لے کر آتا ہے، مگر جاتے جاتے صاحب خانہ کے گناہ معاف کروا کے جاتا ہے، اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ ایک اور جگہ حدیث پاک میں پیارے آقا فرماتے ہیں لا خیر فی من لا یضیف، یعنی اس بندے میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو مہمان نوازی نہیں کرتا۔ مہمان کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اس طرح دوڑ کر آتی ہے جیسے اونٹ کے کوہان سے چھڑی تیزی سے گرتی ہے، بلکہ اس سے بھی تیز، یعنی اونٹ کے کوہان پہ چھڑی رکھ کے فوراً گر جائے گی نا، فرمایا رحمت اس سے بھی زیادہ تیز آتی ہے اگر گھر میں کسی کے مہمان آ جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے گھر میں مہمان آتا ہے۔ تو مہمان جب بھی آئے پہلے تو شکر ادا کرے، یا اللہ لگتا ہے کرم ہو گیا، مجھ سے بھلائی کا ارادہ ہو گیا، اور اس کی خدمت کریں، اسے راضی کریں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مہمان کو بھی شریعت نے آداب بیان کیے کہ بن بلائے نہ جائے، بغیر بتائے نہ جائے، میزبان کی اجازت سے جائے۔ مہمان کے باقاعدہ آداب ہے، وہی میں نے بات شروع میں کی نا کہ دین کی سمجھ بوجھ ہو تو اب اچھے مہمان بھی بنے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے گھر پہ مہمان تو کسی کو بلا لیا، اب وہ مہمان صاحب مہمان کم انسپیکٹر زیادہ بن جاتے ہیں۔ ہاں یار ابھی تک پردے جب تبدیل نہیں کیے آپ نے، وہ صوفے وہی والے پرانے ہیں آپ کے، کھانا آیا تو کھانے میں ایب نکالنا شروع کر دیا، میں تو یہ کھاتا نہیں ہوں، آپ کو تو اندازہ ہونا چاہیے میں کیا کھاتا ہوں۔ نہیں، مہمان کے اصول یہ ہیں کہ مہمان جب گھر میں جائے جہاں بٹھایا جائے وہاں بیٹھ جائے، گھر کی کسی چیز پر تنقید نہ کرے، جو کھانا پیش کیا جائے وہ کھا لے، پسند نہیں آتا تو ہاتھ روک لے، اس کی خامی بیان نہ کرے۔ کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا،
اور میزبان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ مہمان نعمت ہے، اس کی خدمت کر کے تم جنت کما لو۔ تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اچھے مہمان کیسے بننا ہے اور اچھا میزبان کیسے بننا ہے۔ ایک اور حدیث پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ پاک جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اچھے اخلاق عطا فرما دیتا ہے۔ واہ واہ واہ! آپ ذرا غور کریں میرے اور آپ کے اخلاق کیسے ہیں۔ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ نرمی ہے، شفقت ہے، مسکراہٹ ہے، گفتگو شائستہ ہے، لوگ ہم سے خوش ہونے چاہیے۔ اب اچھے اخلاق کا ایک ٹیسٹر یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ لوگ مجھ سے بات کر کے خوش ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں۔ آپ اچھا یہ تجربہ آپ کو بھی ہوگا، میں نے بھی اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایسے کتنے آپ کے کولیگز، آپ کے ٹیچر، آپ کے خاندان میں لوگ ہیں کہ جن سے بات کر کے آپ کو مزہ آتا ہے، آپ چاہتے ہیں میں ان سے اور بیٹھوں تھوڑی دیر ان کے پاس، وہ آپ کے فیوریٹ ٹیچر بن جاتے ہیں، وہ آپ کے فیوریٹ دوست بنتے ہیں۔ وائی؟ اس کی خوبی تلاش کریں تو وہ مسکرانے والے ہوں گے، وہ نرمی سے گفتگو کرنے والے ہوں گے، وہ ان کی ذات کے اندر حوصلہ افزائی ہوگی، وہ ہماری باتوں کو اپریشیٹ کرتے ہوں گے۔ مگر انفارچونیٹلی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی ذات کے اندر پھول نہیں کانٹے ہوتے ہیں، ہمیشہ طنز کرنا، ہمیشہ ڈانٹنا، ہمیشہ جھڑکنا، ہر بات میں تنقید کرنا، ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر آپ بھی اچھے ٹیچر بننا چاہتے ہیں، اچھے یعنی معاشرے میں اگر آپ کہیں بھی ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی ذات میں پھول ہے نا، آپ وہ کہتے ہیں نا، ایک بڑی پیاری اگزامپل ہے، there are 2 types of bees، ہنی بیز اور ہاؤس فلائز۔ 2 قسم کی مکھیاں ہیں نا، گھریلو مکھی اور شہد کی مکھی۔ گھریلو مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ آپ کا گھر بالکل صاف ستھرا ہے، مگر گھر میں کہیں چھوٹا سا کچرا پڑا ہے نا، وہ سیدھی جا کے وہاں بیٹھے گی۔ آپ کی باڈی بالکل کلیئر ہے، مگر کہیں زخم ہو جائے وہ گھریلو مکھی آ کے اسی جگہ بیٹھے گی۔ کیوں؟ وہ عیب ہی ڈھونڈ رہی ہے۔ اور شہد کی مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ وہ جا کے پھولوں پر بیٹھتی ہے۔ چیک یور سیلف وچ کائنڈ آف بی یو آر۔ ہم شہد کی مکھی والا کردار ادا کر رہے ہیں یا ہمارا کام ہی گھریلو مکھی والا ہے؟ بس کہیں سے بندے کی غلطی مل جائے، کہیں سے بندے کا عیب مل جائے، اس کے اندر کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی، اس کا کوئی نہ کوئی پرابلم ڈھونڈنا ہے اور اس پہ ٹونٹ کرنا ہے، اس پہ طنز کرنا ہے، آپ اکیلے رہ جاؤ گے۔ آپ سے دوستی نہیں کرے گا کوئی۔ ہمیں لوگ آ کر کچھ کہتے ہیں، یار میرا کوئی دوست نہیں بنتا، میرے لوگ قریب بیٹھتے نہیں ہیں۔ سچ بتاؤں، آپ اپنی شکایت کر رہے ہیں، لوگوں کی نہیں کر رہے۔ ہاں، آپ کے ساتھ اس لیے کوئی نہیں بیٹھتا کہ آپ حضرت بات ہی ایسی کرتے ہیں کہ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ کس کے پاس ٹائم ہے آپ کی طنز سننے کا؟ کس کے پاس ٹائم ہے آپ کی جلی کٹی سننے کا؟ بہت فرسٹریشن ہے دنیا میں۔ آپ مسکرانے والے بن جائیں، پیار دینے والے بن جائیں، دنیا آپ کی دیوانی ہو جائے گی۔ ہاں، لوگ آپ سے ٹائم مانگیں گے، حضرت تھوڑی دیر دیں، آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ کیوں؟ whenever they sit with you they feel energy, positive energy۔ مگر جو نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں اس کے نزدیک کوئی نہیں بیٹھتا۔ اور ہم اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں جو اتنا مسکراتے تھے۔ حضرت ام دردہ، یہ حضرت ابو دردہ کی زوجہ ہے، وائف آف حضرت ابو دردہ۔ اب سنیے گا، میں سمجھتا ہوں کمال کی زوجہ تھی اور کمال کے شوہر تھے۔ وہ اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہیں کہ اے ابو دردہ، میں جب بھی آپ کو دیکھتی ہوں ہم ہمیشہ ہی مسکراتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسی بیویاں بھی تھیں۔ اور آج کی بیوی بیچاری انتظار کرتی کبھی تو شوہر مسکرا دے۔ ساری دنیا کے لیے مسکراہٹ ہے، گھر والوں کے لیے سختی رہ گئی اب تو، بلکہ اب تو شاید میرے بیان کے بعد جا کر کوئی گھر میں مسکرانا شروع کر دے تو پہلے بیگم نے پوچھنا ہے طبیعت تو ٹھیک ہے آج آپ کی؟ خیر تو ہے آپ بڑا مسکرا رہے ہیں، کیونکہ مسکرائے ہوئے عرصہ ہو گیا۔ وہ ہمارے دوستوں میں ایک محاورہ ہوتا تھا نا، لگتا ہے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا نہایا نہیں ہے، کبھی کبھی آپ بھی مذاق میں کہتے ہوں گے۔ تو ایسے بہت سارے جن کو عرصہ ہو گیا مسکرائے بھی نہیں ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کو اب آپ غور کرو گے نا تو آپ کو یاد آئے گا کہ یار اس کو کبھی زندگی میں مسکراتے دیکھا ہی نہیں ہے۔ مسکرایا کریں۔ حضرت ابو دردہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں لائف گزاری ہے، میں نے جب بھی نبی پاک کو دیکھا اور میرے آقا نے مجھے دیکھا، آقا مسکرا رہے ہوتے تھے۔ اچھا، یہ الفاظ، یہ نعت کے اشعار سب کو یاد ہیں کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کی مسکراہٹ ایسی ہوتی تھی روتا ہنس پڑتا تھا، اور ہمارا انداز ایسا ہے کہ ہنستا والا رونے لگ جاتا، اس کی مسکراہٹ ہی غائب ہو جاتی ہے۔ آپ کو چیک کرنا ہو نا، کبھی چیک کیجیے گا کہ میری پرسنالٹی کیسی ہے۔ 2 دوست مسکرا کر باتیں کر رہے ہیں اور آپ ان کے درمیان انٹر ہو جائیں، آپ چیک کریں ان کی مسکراہٹ میں اضافہ ہوا یا مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کبھی گھر میں جائیں نا تو آپ چیک کریں کہ میں گھر والوں کے لیے کیسا ہوں۔ اور گھر والے کبھی کبھی ہوتا ہے گھر میں ہم جاتے تو سب مسکرا رہے ہوتے ہیں نا، بچے ہیں کھیل رہے ہیں، پیار چل رہا ہے، اور whenever I enter in my house سب سیریس۔ اب غور کر لیں کہ میں کیسا ہوں۔ اچھا، پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اگر باتیں کر رہا ہوں نا، ہم کہیں گے نہیں میرے اخلاق تو بہت اچھے ہیں،
میں تو بالکل ٹھیک ہوں. اپنے آپ کو تو کوئی غلط ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے نا. تو ایکچولی اخلاق کا ٹیسٹ میں نہیں کر سکتا اپنا، دوسرے بتائیں گے. پرابلم تو دوسروں کو ہے نا. اچھا بعض اوقات کوئی آپ کہیں گے مجھے تو گھر والوں نے کبھی نہیں کہا تمہارے اخلاق برے ہیں. تو اتنی ہمت لائیں گے کہاں سے گھر والے حضرت؟ کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو بتا سکے ہیں؟ آپ کو بتانا بھی تو پرابلم ہے نا. مجھے کون بتائے گا کہ میرے اخلاق اچھے نہیں، پھر میں اور اخلاق کا مظاہرہ کر دوں گا اس کے سامنے، زندگی بھر کے لیے لاک لگا دوں گا اس کو؟ نہیں. تو اخلاق کا ٹیسٹ یہ ہے. جیسے میں ایک تو یہ کہا کہ میں خود جا کر دیکھوں کہ لوگ مجھے ملنے کے بعد ریلیکس فیل کر رہے ہیں کہ نہیں. سیکنڈلی میرے دوست کتنے ہیں، کنٹینیو کتنا رہتے ہیں میرے ساتھ. وہ کہتے ہیں نا بندے کو چیک کرنا ہو تو دیکھو اس کے دوست کتنے پرانے اور ملازم کتنے پرانے ہیں. جس کے ملازم پرانے ہوں اور جس کے دوست پرانے ہوں نا تو سمجھ لو بندہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ساتھ رہ رہے نا، ورنہ رہ ہی نہیں سکتا اس کے ساتھ کوئی. سیکنڈلی دیکھیے اخلاق یہ ہے، ہم کہتے ہیں میں تو مسکرا کے ملتا ہوں. یہ کمال نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے مسکرا کر ملے اور میں بھی مسکرا کر ملوں. دس از ناٹ بگ ڈیل. کوئی مجھے تحفہ دے میں بھی اس کو تحفہ دوں، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. اخلاق کا ٹیسٹ کب شروع ہوتا ہے کہ کوئی میرے مزاج کے خلاف بات کرے، مجھے تکلیف پہنچائے، اب میرا ری ایکشن کیا ہے. اصل تو وہاں ٹیسٹ شروع ہوگا نا. نعت شریف کا شعر تو یاد ہوگا نا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. نبی پاک نے جان لینے کی ٹرائی کرنے والوں کو، سوسائڈ اٹیک کرنے والوں کو معاف کیا اور گالیاں دینے والوں کو دعائیں دی. ہے ہم میں سے کوئی ایسا جس نے کبھی گالی دینے والے کو دعا دی ہو؟ بندہ کہتا ہے میں تو بتاتا ہوں مجھے کیا آتا ہے. ایک بڑا عجیب سا جملہ مشہور ہے کہ ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. یہ ٹوٹلی رانگ فارمولا ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ بدماش آتا ہے تو آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں. جناب والا شریف آدمی شریف کے سامنے بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے سامنے بھی شریف ہوتا ہے. جبھی تو بدماش سدھرے گا نا، آپ بھی بدماش بن جائیں گے. تو واٹ از ڈفرنس بٹوین یو اینڈ ہم؟ نبی پاک کا پتھر کھا کر وہ پتھر اتار کر مارنا ثابت نہیں ہے، دعا دینا ثابت ہے. تو کبھی تو ایسا برتاؤ لائے نا اپنے اندر کہ نہیں پیشنس. میں اساتذہ کرام بھی موجود ہیں تو ان سے بھی عرض کروں گا اور اسٹوڈنٹ سے بھی. ہو جاتی ہے انسان سے غلطی، ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں. میری وائف سے، میرے بچوں سے، میرے دوستوں سے، میری ٹیچر سے، میرے اسٹوڈنٹ سے، انتظامیہ سے، کسی سے بھی مسٹیک ہو سکتی ہے. ہر غلطی کا جواب نہیں دینا ہوتا ٹٹ فار ٹٹ، جیسے کو تیسا نہیں. معافی اور درگزر کے ساتھ زندگی گزاریں اور اخلاق اچھے کریں. ایک آخری حدیث سنا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا. یہ دلوں میں جو ریونج لے کر جی رہے ہیں نا، چھوڑوں گا نہیں، موقع ملنے کی دیر ہے، بس دل میں رکھا ہے کبھی نہ کبھی تو آئے گا نا میرے ہاتھ کے نیچے یار، پھر بدلا لوں گا. نہیں، ہمارا اسلام ہمیں معافی اور درگزر کا درس دیتا ہے. تو بہرحال چند باتیں میں نے آپ کو عرض کی ہیں اور یہ وہی بات ہے کہ جتنا آپ دین کے بارے میں جانیں گے لائف گزارنا آسان ہو جائے گا. یہ ایسا ضابطۂ حیات ہے کہ اگر ہم اس کو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، قرآن پاک کو پڑھیں تو پھر ہر چیز کا ہمیں جواب ملتا جائے گا اور ہم سوسائٹی کے بیسٹ فرد بن جائیں گے. پرابلم یہ ہم اپنا دین نہیں پڑھتے اور دوسری قوموں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں وہاں کتنے حقوق ہیں، کتنی صفائی ہے، کتنا ڈسپلن ہے. اللہ اکبر، اگر ہم پراپر پریکٹسنگ مسلم ہو جائیں، خدا کی قسم ہم سے زیادہ ڈسپلن والی قوم کوئی نہیں ہو سکتی. جتنی ٹائم مینجمنٹ ہمیں دین سکھاتا ہے، مجھے بتائیں نا، ہماری تو کئی عبادتیں ہیں ٹائم کے ساتھ. ہر نماز کو دیکھ لیں، 1 منٹ پہلے نماز پڑھ لیں تو ٹائم نماز نہیں ہوگی، اور نماز کا ٹائم گزر جائے پھر نماز پڑھے پھر نماز نہیں ہوگی. ایچ اینڈ ایوری نماز اٹس بلونگ فرام ٹائم. پھر ہمارا حج بالکل ڈسپلن ہے، دن اس کی مخصوص ہیں، ٹائمنگ اس کی مخصوص ہیں. زکوٰۃ جیسے سال کمپلیٹ ہوگا وہ پورے ٹائم ٹیبل کے ساتھ چیک کرنی ہے، پھر جا کے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. یعنی اگر آپ اسلام کے ٹاپ تمام فرائض کو دیکھیں، دے آر ویری مچ ان سنکرونائز ود دا ٹائم مینجمنٹ. پر پرابلم یہ ہم پریکٹسنگ مسلم نہیں ہیں اور دنیا کی مثال دیتے ہیں کہ وہ ٹائم ٹیبل کے کتنے پابند ہیں. اللہ اکبر، مجھے بتائیں، مثال دیتا ہوں، اگر 1 بجے ظہر کی اذان کہیں دنیا میں ہو رہی ہے، دنیا کی بارش آ جائے، طوفان آ جائے، لاکھوں مسجدیں ہیں جہاں ٹائم پر اذان ہو رہی ہے، 1 منٹ آگے پیچھے جماعت نہیں ہوتی. یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کو شریعت کی برکت سے ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھایا جا رہا ہے. ہم دور ہیں اسلام سے، اس لیے ہمیں دوسرے قوموں کی باتیں اچھی لگتی ہیں. ہم کہتے ہیں صفائی اس ملک میں بہت ہے. پڑھے نا میرے آقا کی حدیث، بڑا واضح فرمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے. مگر ہم چونکہ شریعت نہیں پڑھ رہے، دوسروں سے انسپائر ہو رہے ہیں. تو آئیے دین کی طرف آئیے.
نبی پاک کی سیرت کی طرف آئیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچا رہی ہے۔ ہم اسٹوڈنٹس میں جا کر بھی بیان کرتے ہیں، ٹیچرز میں بھی کرتے ہیں، کاروباری لوگوں میں بھی بات کرتے ہیں۔ اس نیت یہی ہوتی ہے کہ جس بھی طبقے کے پاس جائیں اس کو اللہ رسول کا پیغام پہنچائیں، انہیں دوبارہ دین کی طرف آنے کی بات کریں، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح آپ ہم سے جڑے رہیں گے۔ اس طرح کے مزید بیانات سننے ہیں تو ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیں، ہمارا مدنی چینل ہے اس کو دیکھا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔